اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ مہینہ دے کر انعام اور احسان فرمایا، انعام دیا اور احسان فرمایا۔ وہ کیا؟ پہلی امت کی عمریں کئی سو سال، کئی ہزار سال تھی، کئی ہزار سال۔ ایک نبی نے اپنی امت میں جن کی عمر کئی ہزار سال تھی، اس میں ایک بوڑھی عورت کے سامنے کہا، بوڑھی عورت کے سامنے کہا، بوڑھی عورت ان سے دعا کے لیے آئی، دعا کے لیے کہنے کے لیے، کیا میرا بچہ ہے، بیمار ہے، دعا کر دیجئے۔ کہ بچے کی عمر کیا ہے؟ کہ 200 سال۔ فرمایا کہ ایک نبی آخر میں ایسے آئیں گے جن کی امت کی عمر ہی کل 60-70 سال ہوگی۔ کہیں تعجب کیا اس نے، بوڑھی عورت نے کہا وہ شادی بھی کریں گے؟ کہ ہاں شادی بھی کریں گے، گھر بھی بنائیں گے، MP MLA بھی بنیں گے، اور 60-70 سال میں عزتیں پائیں گے اور سب کچھ کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو بوڑھی عورت نے کیا کہا معلوم؟ اگر میں اس امت میں پیدا ہوتی تو میں تو ایک سجدے میں یہ ساری عمر گزار دیتی۔ کیا حوصلے تھے ان کے! تو اس امت کی عمر واقعی بہت شارٹ ہے، بہت تھوڑی سی ہے۔ تو پہلی امتوں نے اتنے سارے اعمال کیے، جو ایک عورت 60-70 سال کا سجدہ کرنے کی ہمت رکھتی ہو تو اس نے کتنی کچھ عبادتیں کر رہی ہوں گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اور جذبات کو دیکھتے ہوئے پیارے اللہ نے اس امت پر رمضان مبارک کا مہینہ دیا، تاکہ اس مہینے کے اندر اتنے اعمال کرے، ایسے اعمال کرے اور ایسی کوالٹی اور ایسی کوانٹٹی کرے کہ پہلی امتوں سے بھی اعمال میں بڑھ جائے۔ چنانچہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ہے، اس مہینے کے فرض 70 فرضوں کے برابر اور نفل فرضوں کے برابر اجر رکھتے ہیں۔ نیز سحر و افطار کے موقع پر جو دعا کرے، جو مانگے، اللہ وہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخری عشرے میں طاق راتیں ایسی ہیں کہ اس میں اگر عبادت کرے گا تو ہزاروں سال عبادت کرنے کا اجر ملے گا، اور 27 شب میں اور زیادہ اجر، اور شب عید میں اگر عبادت کرے گا تو پورے رمضان میں جو کچھ عبادت کی اس سے زیادہ ملے گا، اور عید کی صبح میں جلدی عیدگاہ جائے گا اور اللہ سے مانگے گا تو جو مانگے گا اللہ عطا فرمائیں گے، اور پھر اللہ فرمائیں گے جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ تو اس امت کو اللہ پاک نے رمضان مبارک کا مہینہ تحفے کے طور پہ عطا فرمایا۔